7 کے پیارے بچوں، میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اس وقت آپ کے چیپٹر نمبر 7 کے ساتھ، اور اس کا عنوان میں نے لکھ دیا ہے یہاں پر، نظم ہے یہ بسنت۔ اور بسنت کے موضوع پر، بسنت کے عنوان سے جو شاعر نذیر لدھیانوی نے اس نظم کو لکھنے کا کام کیا ہے، نذیر لدھیانوی ہیں اس کے شاعر۔ تو بسنت ایک موسم ہوتا ہے ہندوستان میں، جہاں خاص طور سے جاڑا، گرمی اور برسات، اسی میں خاص طور سے 2 موسموں کو اور جوڑ دیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے بہار کا اور خزاں کا موسم۔ تو بہار کے موسم کو ہی بسنت کا موسم بولا جاتا ہے، موسم بہار کو بسنت کا موسم بولا جاتا ہے، اور خزاں کے موسم کو پتجھڑ کا موسم بولا جاتا ہے۔ تو جو خصوصیت ہے بسنت کی وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اسی کو شاعر نذیر لدھیانوی نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے نظم کے ذریعہ لکھا ہے کہ دیکھو بسنت لائی ہے گنگا پہ کیا بہار۔ ایسے تو دنیا کے ہر جگہ اگر موسم بہار ہو تو وہ ماحول بڑا ہی خوشگوار ہی ہوا کرتا ہے، لیکن گنگا کے اوپر جو بسنت چھائی ہے تو اس کے متعلق شاعر فرماتا ہے کہ دیکھو بسنت لائی ہے گنگا پہ کیا بہار۔ یہ بسنت جو ہے وہ کس طرح سے بہار لے آئی ہے گنگا کے اوپر، چاروں طرف سرسوں کے پھول، پیلے پیلے پھول جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں، سرسوں کے پھول ہو گئے ہر سمت آشکار، ہے کتنی خوشگوار ہوا کوہسار کی۔ اور یہ کوہسار سے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں یہ کتنی خوشگوار ہے، ہندوستان میں ہے یہی رت بہار کی۔ اور جو ماحول یہاں کا ہے خوشگوار ماحول، وہی ماحول پورے ہندوستان کا ہے، یعنی لوگ خوشیوں سے آنندت ہو کر اپنی زندگی کو ہندوستان میں گزارتے ہیں، یہ شاعر کا کہنا ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جاڑا نکل گیا، جاڑے میں جو ٹھنڈ پڑتی ہے اور اس میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، موٹے موٹے کپڑوں کے اندر رہنا پڑتا ہے، لوگوں کو اس کپڑے سے نکلنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، تو اب جو ہے وہ موسم گزر گیا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں موسم بدل گیا کہ زمانہ بدل گیا، اور یہ موسم بدل گیا، یہ موسم ہی نہیں بدلا بلکہ ایک زمانہ جو ہے وہ بدل گیا۔ اب یہ شاعر کہتا ہے کہ آمد بہار کی ہے، رہیں کیوں اداس ہم۔ جب خوشیوں کا ماحول آنے والا ہوتا ہے تو ہم کو اداس رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیارے بچوں، بہار کا جو موسم ہوتا ہے، بہار کا جو موسم ہوتا ہے، یہ موسم بڑا ہی خوشگوار ہوتا ہے، وہ اس کی ہر چیز میں جو ہے ایک خوشی کی جھلک نظر آتی ہے، اس کی جو ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بدن کو اتنا آرام اور سکون پہنچاتا ہے، یہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس سے اپنے آپ کو روبرو کیا ہو۔ تو شاعر کا یہ کہنا ہے کہ جب موسم بہار کا آتا ہے تو ہر انسان کے چہرے پر خوشیاں کھل جاتی ہیں، اور صرف یہ انسان ہی نہیں بلکہ انسان کے علاوہ جتنے بھی اور دوسرے جاندار ہیں، یہاں تک کہ پیڑ پودے بھی ہریالی سے بھر جاتے ہیں، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگتی ہے، بڑا خوشگوار ماحول نظر آتا ہے۔ اب یہ شاعر کہتا ہے کہ آمد بہار کی ہے، رہیں کیوں اداس ہم، پہنیں گے شاد ہو کے بسنتی لباس ہم۔ یعنی آمد، بہار کی آمد ہے، بہار آنے والی ہے، تو اب ہم اداس رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جو ہے سو اپنے آپ کو خوش رکھیں، شاد رکھیں، اور ایسے موقع پر تو چاروں طرف ہریالی چھائے گی، بسنتی لباس لوگ پہنیں گے، میں بھی پہنوں گا۔ ہندوستان کا یہ پرانا شعار ہے، یہ تو رواج ہے، ہندوستان کا پرانا رواج ہے، صدیوں سے اپنے دیس کا کی یہ یادگار ہے، اور یہ صدیوں سے ہمارے ملک میں اس طرح سے ہوتا چلا آیا ہے کہ جب بسنت
کے آنے کے بعد چاروں طرف ہریالی چھاتی ہے اور ہم لوگ بھی بسنتی لباس پہنتے ہیں۔ یہ تو صدیوں سے ہندوستان کا رواج رہا ہے۔ آؤ وطن کا حق محبت عطا کریں کہ اگر ہم لوگوں کو جہاں یہ محبت اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب ہمیں اس ہندوستان میں اطمینان امن ہے، سکون ہے، چین ہے، تو اب ہمیں اس کے حق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آنسوؤں سے پریم کا بوٹا ہرا کریں، یعنی اپنے آنسوؤں سے اگر غم بھی ہمیں آئے تو اس غم کو ہمیں کا لحاظ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس غم سے ہمیں جو ہے ہندوستان کے لوگوں میں خود کو غم زدہ رہ کر کے ہندوستان کے تمام لوگوں میں خوشیاں بانٹنی ہے، پریم اور محبت کا بوٹا ہرا کرنا ہے۔ شاعر یہی کہتا ہے کہ بسنت جتنا خوشگوار موسم ہوتا ہے، ہندوستان کا بھی ماحول، ہندوستان کا بھی موسم ہمیشہ اسی طرح سے خوشگوار رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے نشست میں ہم بسنت کے اوپر گفتگو کیے ہیں۔ اگلے نشست میں جب ہم لوگ آئیں گے تو دوسرے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو آج کے نشست کو یہیں روکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔